آپ نے دوسرا سوال کیا پیشاب کے متعلق، تو دیکھیے پیشاب کا قطرہ یہ ایک نارملی بات ہے، اور موجودہ زمانے میں 90 سے 95% مرد اس میں مبتلا ہیں۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ آدمی ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا قطرہ نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے نہیں بہہ رہا، اس نے پیشاب کیا، ناڑا باندھا، زپ باندھی، پیچھے قطرے بہتے رہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے عذاب کی بنیادی جو دو وجہ ہیں ان میں سے ایک قطروں کا آنا اور ایک جو ہے وہ چغلی کا کرنا ہے، تو لہٰذا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس میں بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ مسلسل کئی منٹ تک غسل خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے اوپر پانی ڈالتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو گھنٹوں جو ہے وہاں رہتے ہیں، ہر وقت شک کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ پیشاب کیجئے۔ پیشاب کرنے کے لیے آپ اطمینان سے بیٹھیے، سکون سے پیشاب کیجئے۔ پیشاب سکون سے کرنے کا کام ہے۔ جب ہماری مشکل کیا ہے، جب ہمیں بہت تیز پیشاب آتا ہے تو ہم کرنے جاتے ہیں اور بہت جلدی کر کے نکلتے ہیں۔ نہیں، بہت تیز بھی نہ ہو، درمیانہ جب پیشاب لگے تو آپ باتھ روم جائیے، اطمینان سے پیشاب کیجئے، اور اب ٹیشو پیپر لے کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیشاب کی نالی کے ساتھ اس کو لگائیے، تاکہ وہ جو قطرے اندر نالی میں پسے ہوئے ہیں، جسم کو حرکت دیجئے، مختلف جگہ جو ہیں وہ دبائیں، نالی کو بہت زور سے نہ دبائیں بلکہ ہلکا 3 مرتبہ اس کو دبائیں تاکہ جو قطرہ ہے وہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ ٹیشو پیپر لگا لیا، دوبارہ ٹیشو پیپر لگا لیجئے، اب ایک آدھ قطرہ آئے گا، وہ ختم ہو گیا، اب پانی ڈال دیجئے۔ اب آپ وضو کیجئے اور تھوڑا سا پانی لے کے رومالی وہ حصہ کپڑے کا کہ جو پیشاب کے نالی کے قریب ہے اس پہ ٹھینٹے مار دیجئے۔ اب اس کے بعد جتنا بھی آپ کو خیال آتا رہے کہ جی قطرہ آ گیا نہیں آیا، اس کو چھوڑ دیجئے، شرعاً وہ سب آپ کا معاف ہے۔